جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی تو اس قافلے میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ چنانچہ جب یہ خدائی کنبہ حبشہ پہنچا تو کفار کو خبر ہو گئی کہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے اور وہ ان کے ساتھ شرافت اور نیکی سے پیش آتا ہے اور ان کے مذہب میں رخنہ اندازی نہیں کرتا، تو انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری۔ چنانچہ انہوں نے بہت سے تحائف دے کر عمرو ابن العاص اور عمارہ بن الولید رضی اللہ عنہما کو وفد کی صورت میں نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے تحفے تحائف پیش کرنے کے بعد نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، ہماری قوم کے کچھ نادان لوگ آپ کے ملک میں آ بسے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کو بھی اس نئے دین میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ملک میں پناہ نہ دیجیے بلکہ ہمارے حوالے کر دیجیے، ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں بھی فتنہ پھیلائیں۔ نجاشی نے کہا، میں جب تک ان لوگوں کو بلا کر ان کا جواب نہ سن لو انہیں تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے وفد کے الزامات کا جواب دینے کے لیے کہا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے تقریر کی، اے بادشاہ، ہم پہلے جہالت میں پنسے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، آپس میں لڑتے مرتے تھے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے اور کمزوروں کو ستاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آیا اور اس نے ہمارے پاس اپنا ایک پیغمبر بھیجا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس مقدس نبی کی شرافت، سچائی، ایمانداری اور پارسائی سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، بتوں کی پوجا نہ کرو، سچ بولو، آپس میں مل ملاپ سے رہو، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، بے حیائی اختیار نہ کرو، بد کلامی سے بچو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو اور حج کرو۔ اے بادشاہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو قبول کر لیا اور ہم اس پر ایمان لے آئے، پس یہ ہمارا سارا قصور ہے۔ نجاشی پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کا اتنا اثر ہوا، اس نے کہا کہ تمہارے نبی پر خدا کا جو پیغام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے موقع کی مناسبت سے سورہ مریم کا کچھ حصہ سنایا۔ قرآن کریم کی یہ صورت سن کر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام دونوں ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں، اور مسلمان ہو گیا۔